حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا سميع الدعاء. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا في الآخرة يا سميع ذا الجلال والإكرام. معزز حاضرین، برادران اسلام، حضرات و خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، انشاءاللہ آج کے اس حلقے میں ہم جو ہے 26ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس میں کئی جو ہے آیات ہیں، اس میں کئی صورتیں ہیں. سورہ احقاف بھی ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سورہ فتح ہے، سورہ حجرات ہے اور سورہ قاف ہے. انشاءاللہ ان تمام صورتوں کے مضامین کیا کیا ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. سب سے پہلے احقاف ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ احقاف کا مطلب لمبے ٹیڑھے تودے. اصل میں عاد جو تھے نا وہ یمن کے راستے میں لمبے لمبے تودوں کے پاس اترتے تھے. لہذا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر کیا ہے، شاید اسی کی طرف نسبت کر کے صورت کو احقاف کہا گیا ہے. یہ صورت مکی ہے اور آیتوں کی تعداد 35 ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اس صورت میں جو اغراض و مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جاثیہ میں قرآن کے اعجاز بیان کے بارے میں کہا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے، لیکن کفار مکہ قرآن کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے بارے میں بتایا اور یہ کہا کہ توحید مکمل طور پر ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حشر کے بارے میں بتایا کہ قیامت دن کیسے جمع کیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں حاشر بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے سب قوموں کو جمع کیا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا کہ دو قسم کے لوگ ہوں گے جنہوں نے توحید کا اقرار کیا اور کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے اور اسی پر جمے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور اسی طریقے سے اس کے برعکس جو لوگ توحید سے پھرے، شرک میں پڑے، ان کا برا انجام کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا ذکر فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو بات کہی ہے وہ کئی صورتوں میں ہے. سورہ بقرہ میں ہے اور اسی طریقے سے سورہ نساء میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور اسی طریقے سے سورہ عنکبوت میں بھی، سورہ احقاف میں بھی ہے. یہ وہ سورہ لقمان میں بھی ہے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، اپنے والدین کا انکار کرتے ہیں، تو قیامت میں جو ہے ان کا بڑا انجام ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ہود علیہ السلام کا ذکر کر کے ایک طرف تو اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی، دوسری طرف سرکش کفار قریش کو بتایا گیا کہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو قوم عاد کا ہوا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا. جیسا کہ فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَأُرْسِلُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. بڑے بڑے لمبے ہوتے تھے، جیسے ہی ہوا آئی چلی 7 دن 8 راتیں مسلسل چلی تو کھجور کے لمبے تنوں کی طرح نیچے گر گئے. اللہ تبارک نے تذکرہ فرمایا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں کہا کہ جس ہوا کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا ہے وہ دبور ہے. جیسا کہ فرمایا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُّورِ، کہا کہ قوم عاد کو جو ہے ہلاک کیا گیا ہے دبور ہوا کے ذریعے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن معجزہ ہے تو کیسے جن ایمان لے آئے. جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ قرآن سنے، جیسا کہ فرمایا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. اس کا تذکرہ سورہ احقاف کے آخری میں بھی آیا ہے فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. جیسے ہی وہ نبی کے زبانی قرآن سنتے ہوئے آئے تو کہا ایک دوسرے کو خاموش ہو جاؤ، قرآن سننا چاہیے، ادب بھی کرنا چاہیے. تو لہذا یہ واقعہ کتنے مرتبہ پیش آیا. اہل علم کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، بہرحال کتنے مرتبہ بھی ہو اس کی تحدید ہم نہیں کر سکتے، لیکن سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جب اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل کر مکے کو آ رہے تھے تو نخلا نامی جو ہے باغ میں، کھجور کے باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان پڑھی تھی، تو شاید اس موقع پر قرآن سن کر جو ہے ان کی زندگیوں میں جو ہے مکمل طور پر تبدیلی بھی، انقلاب بھی آیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن یہ کوئی مردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن تو نورانی کتاب ہے جو بندے کی زندگی میں تبدیلی لا کے رکھ دیتی ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ سے پہلے نوح نے، ابراہیم نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے جو ہے مکمل طور پر صبر کیا نا، آپ بھی صبر کیجئے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فصبر کما صبر جو آیت ہے نا، یہ بھی، اور قل ارأیتم کان من عند اللہ، یہ دو آیتیں جو ہے سورہ جو ہے اس میں اتری ہیں، مدینے کی ہیں۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ، مجاہد وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، لیکن ابن عباس اور قتادہ کا ایک قول یہ ہے کہ جو ہے یہ دو آیتیں جو ہے مدنی ہیں، جو جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے کہا، لیکن ظاہر طور پر دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی صورت ہی ہے، اس لیے کہ صبر کا ذکر ہوا ہے، اور قومیات کا ذکر جیسے فصلت مکی صورت میں ہوا حمیم سجدہ میں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قومیات کا ذکر کر کے بتایا ایسے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تو ہمارے سامنے تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، لہذا ہم بھی تم کو مکمل طور دنیا میں ہلاک کر سکتے ہیں تمہاری سرکشی کی وجہ سے۔ دوسری صورت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدنی صورت ہے، اس میں تقریباً 30 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں کو مشرکین کے خلاف لڑنے پر ابھارا جائے۔ یاد رکھیے قرآن میں جہاد کی جو آیتیں ہیں، جہاد ایک مقدس فریضہ ہے، شرعی فریضہ ہے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ جو کافر ملا اس کو مارا جائے، وہ مطلب نہیں ہے۔ جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ کب ضروری ہوتا ہے، اس کے شرعی ضوابط کیا ہیں، سب ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیے کتاب الجہاد وغیرہ ہے تقریباً ساری کتابوں میں، فقہ کتابوں میں، حدیث کتابوں میں۔ اس کے علاوہ الجہاد و ضوابطہ الشرعیہ، صالح فوزان حفظہ اللہ کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لہذا ہر مذہب میں جنگ کا تصور، قتال کا تصور الگ ہے، لیکن اسلام کے نزدیک جہاد کا جو تصور ہے بڑا پاکیزہ تصور ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدنی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے کی اجازت دی گئی۔ سب سے پہلے یہ آیت اتری، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ نے اس صورت میں بتایا کہ لڑنا چاہیے کافروں کے خلاف جبکہ دعوت کا مرحلہ پورا ہو جائے، جزیے کا مرحلہ پورا ہو جائے اور ان کو قیدی بنانے کا مرحلہ پورا ہو جائے، چوتھے مرحلے میں یہ لڑنے کی بات کہی گئی ہے۔ کیا ثواب ملے گا، اور اسی طریقے سے جو لوگ کفار ہوتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ اور اللہ تبارک نے اس صورت میں یہ بتایا کہ جنت میں 4 نہریں ہیں، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، ایک تو پانی کی، وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، دودھ کی، وانہار من عسل مصفى، اور اس طریقے سے کیا ہوگی، شہد کی بھی جو ہے مکمل طور پر وہاں نہر ہوگی۔ لہذا یہ سب کس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے خدا ترس بندوں کے لیے ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے منافقین کے بارے میں بتایا، جیسا کہا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، کہا کہ مدنی صورتیں جتنی ہیں اس میں جو ہے منافقین کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ لیجئے، سورہ آل عمران لیجئے، چونکہ مدنی معاشرے میں یہ منافقین کا جو ہے ظہور ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف کا تذکرہ کر کے مدنی معاشرے میں بتایا کہ ان سے بچ کر رہو، ہم العدو فاحذرهم۔ اور منافقین کیا کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑاتے تھے، قرآن میں تدبر نہیں کرتے، مشرکین کے ساتھ جا کے ساتھ دیتے تھے۔ اور سورت کے آخری میں اللہ نے بتایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اور جو ہے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے شہادت کا درجہ کیا ہوتا ہے، اور اگر تم دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اگر تم نہیں سنبھالو گے اور خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو لے جائے گا اور دوسروں کو لائے گا، جیسا کہ فرمایا ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، دوسروں کو لے کر آئے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے بلکہ دنیا میں رہ کر مکمل طور پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں گے۔ سورت کے آخر میں بتایا کہ اطاعت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور یہ دنیا فانی ہے، بندہ دنیا کے فنا ہونے اور دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا بلکہ وہ آخرت کے جو ہے مکمل طور پر جو ہے اسی کی طرف وہ گامزن رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کے ناموں میں جو ہے یہ جو ہے سورہ قتال بھی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات ہم بتانا چاہیں گے کہ سورہ محمد کہنے کی وجہ یہ ہے
کہ اس صورت میں محمد ایک جگہ آیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات بما نزل علی محمد، اور وما محمد الا رسول یہ 2 جگہ ہوا، اور محمد الرسول اللہ سورہ فتح میں ایک جگہ آیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بتایا گیا۔ علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قرآن جو اترا ہے مختلف جو ہے 23 سال میں اترا ہے، جبکہ دوسرے نبیوں کو جو آسمانی کتاب دی گئی وہ جو ہے یہی مرتبہ اتری ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ شریعت قیامت تک چونکہ اس کو رہنا ہے، اس لیے 23 سال میں اس کو مکمل طور پر اتارا گیا۔ اور اسی صورت میں اللہ تبارک نے یہی بتایا کہ منافقین کیا کرتے ہیں، شریعت کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے 10 چیزیں بندے کو اسلام سے خارج کرتی ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ شریعت کو کراہت کی نگاہ سے دیکھے۔ جیسا کہ فرمایا ذالک بانہم کریہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اللہ نے کہا اگر شریعت کو کراہت کی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہارے جو ہے پورے عمل تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا شریعت کی جو بھی تعلیم ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رجوع کیجیے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اور اپنی عقل کے بل بوتے پر اگر آپ جو ہے مکمل طور پر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے قصور کا فہم ہے، قرآنی آیات میں ویسے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سورۃ القتال کہا گیا، کئی علماء نے یہ نام ذکر کیا ہے۔ قتال کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس میں فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب منافقین کے جب قرآن میں جہاد والی آیتیں اترتی نا تو منافقین ڈرنے لگتے، ایسے معلوم ہوتا کہ گویا وہ جو ہے مر جا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے بڑے ڈرپوک ہیں، لہذا ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس سورت کا اور ایک نام بھی ہے سورۃ الذین کفروا، بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نزلت بالمدینہ سورۃ الذین کفروا، اور اسی طریقے سے امام بخاری نے بھی وہی نام ذکر کیا ہے، اور شوکانی نے بھی اور بقاعی نے بھی نظم الدر میں وہی نام ذکر کیا ہے۔ بہرحال سورہ محمد کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی دین پر جمے رہیں، اور جب حاکم وقت ہوتا ہے تو اس کو دشمنان اسلام کے سامنے جب بات آتی ہے تو اس کو 4 باتوں میں اختیار دیا جائے گا۔ سب سے آخری آپشن لڑائی کا ہے۔ لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ لڑائی کے جو کرنے میں جو ہے کیا ثواب ملتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لڑائی کرے تو بندے متقی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جنت کیسے ملے گی ان کو؟ منافقین کیسے جو ہے شریعت کی تعلیمات کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور قرآن میں غور و فکر بھی نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں منافقین کے بارے میں بتایا کہ منافقین کو اگر تم جاننا چاہتے ہو تو ان کی زبان کو دیکھو، لہذا بڑے وہ تیز زبان تھے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی آدمی دین میں جو ہے ایسا ویسا کام کرتا بولتے یا رسول اللہ اگر آپ چھوڑے تو میں کیا کروں گا؟ یہ منافق گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیاں، منافقین کے نام جو ہے حضرت حذیفہ کو بتایا تھے جن کو صاحب السر کہا جاتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر گئے اور جا کر کہنے لگے اے حذیفہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو منافقین کے نام بتائے ہیں، کیا میرا نام بھی اس میں ہے؟ اللہ اکبر! یہ ہمارے صحابہ کرام تھے جو نفاق سے اتنا ڈرتے تھے۔ بہرحال منافقین بڑے خطرناک ہیں، ہمارے اندر بھی نفاق ہے، اس نفاق کو جو ہے مکمل طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ الفتح، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مدنی سورت ہے، آیت 29 ہیں۔ فتح مکہ ہی نہیں بلکہ یہ بیعت الرضوان ہے نا، جو صلح حدیبیہ ہے نا، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے، اس لیے کہ سیرت میں یہ صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں پیش آئی تھی اس کے بعد لوگ اسلام میں اتنے داخل ہوئے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب صحابہ اکرام جو ہے 1400 صحابہ اکرام تھے، نبی کے ساتھ نکلے تھے، تو اس موقع پر حالت احرام میں جانور لے کر گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے موقع پر ہم نے ان کے اوپر سکینت اتاری۔ سکینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکینت ایسے سکون کو کہتے ہیں جس کے ساتھ رتی برابر بھی کیا نہ ہو، بے قراری نہ ہو۔ اور اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ صلح حدیبیہ کے بعد کئی غزوات پیش آئیں گے، انشاءاللہ ان غزوات میں بھی مکمل طور پر مسلمانوں کو کامیابی ملے گی۔ جیسے سورہ محمد میں منافقین کا ذکر ہوا، اس صورت میں منافقین کا ذکر ہوا۔ وہ لوگ آخری میں آ کر بولتے محمد تمہارا چلنے ہوتا نہیں مجھے، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں موت آنا ہے تو بستروں پر آ کر رہے گی، تم کیا کرتے ہو؟ موت سے ڈرتے ہو نا، یہی تمہارا جو ہے مکمل طور پر دنیا میں برا انجام ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو خواب دیکھا تھا وہ مدینے کا خواب پورا ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُطْمَئِنِّينَ
محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، لہٰذا مکہ فتح ہوا تو اس سے پہلے جو ہے یہ فتح مکہ کے لیے سب تیاریاں تھیں. یہ جو ہے صلح حدیبیہ کی، صلح حدیبیہ اسلام کی تاریخ کا بڑا سیر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر جو ہے صلح کی، لیکن اس صلح میں جو حکمتیں پوشیدہ تھیں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھنے میں یہ ہار لگتی ہے مگر اس سے بڑی کوئی جیت نہیں تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو سورۃ الفتح کا نام دیا ہے. یہی وہ سورت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو جا رہے تھے تو فتح مکہ میں جو ہے داخل ہوتے ہوئے، مکے میں داخل ہوتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورۃ الفتح کی تلاوت کر رہے تھے. جیسا کہ میں نے کہا کہ فتح مکہ کی جو ہے تیاریاں صلح حدیبیہ سے شروع ہو گئیں، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے شاہانہ انداز سے نہیں، فاتحانہ انداز سے نہیں، بلکہ پورے تواضع کے ساتھ، پورے عاجزین کی ساری کے ساتھ. آپ کی زبان پر وہ جو ہے سورہ ہے ان فتحنا کا فتح مبینہ، اور بعض روایتوں میں آیا کہ وہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا پڑھ رہے تھے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور جو ہے کعبۃ اللہ میں جو 63 بت تھے اس کو ہٹاتے ہوئے آیت پڑھ رہے تھے، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ فتح کا جو لفظ آیا ہے اس صورت میں کئی جگہ آیا ہے. ایک مطلب آیا ان فتح مبینہ، اور ایک جگہ آیا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. تو ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں کئی ملکوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین مدد آئے گی نا، تو اس لیے جو ہے اس صورت کا نام فتح ہے، ذکر کیا گیا ہے. اور فتح کا لفظ قرآن میں کہیں کہاں مقام میں آیا ہے، سورہ نساء میں ہے، مائدہ، انفال، سجدہ، حدید، صف، نصر. یہ تو وہ صورتیں ہیں جس میں فتح کا ذکر آیا ہے. فتح کی جو ہے فضیلت بھی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کے پاس گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو اس موقع پر آپ نے سورۃ الفتح کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس. کہا عمر گزشتہ رات میں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایسی صورت اتاری ہے کہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر جو ہے سورۃ طلوع ہو جائے. وہ کون سی صورت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سورۃ الفتح کی تلاوت کر کے مکمل طور پر سنائی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے غم زدہ ہو کر واپس ہو رہے تھے نا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کی بات کو سن کر کے کیا کیا تھا، جانوروں کو ذبح کر دیا تھا. لیکن پھر بھی کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا شوق، وہ کعبہ جس کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. مدینے سے ان کا شوق بڑا تھا کہ کعبۃ اللہ کو جائیں، کعبۃ اللہ کو جائیں گے، لیکن گئے تو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا نا، تو صحابہ کے دل کیا کیفیت ہوئی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کیسا مکمل طور پر غمزدہ ہوا ہوگا. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جانور ذبح کر دیے، صحابہ نے ذبح کر دیے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے، اس موقع پر یہ آیتیں اتری، ان فتحنا فتحا مبینا فوزا عظیما تک اتری. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ساری دنیا سے مجھے بہتر ہے اس صورت کی تلاوت کرنا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ صورت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اس صورت کو پڑھ رہے تھے. انہوں نے منافقین نے آپ کے پیچھے کیا کیا، کفار نے کیا کیا، وہ ساری چیزیں بتائی، اور اللہ نے اس صورت میں صحابہ کے مقام مرتبے کو اونچا اٹھایا. اللہ کے نبی 13 سال مکے میں، مدینے میں تقریباً جو ہے 6 سال کتنے ہوئے، 19 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں. تو یہ تربیت کا جو نتیجہ نکلا اللہ تعالیٰ نے جو ہے مکمل طور پر اس کا ذکر کیا سورہ فتح میں. کہا تقوی ان کے لیے سب سے مناسب ہے. اگر دنیا میں جو ہے اللہ کے نبی کے بعد کوئی متقی اگر انسان ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف جو ہے کئی جگہ فرمائی، رضی اللہ عنہ مردن بہت جگہ آیا، لیکن کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ لوگ دن کے شہ سوار تھے تو رات کے عبادت گزار تھے. یہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو چاہنے کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیا کرتے تھے. اور اللہ نے فرمایا یہ صحابہ کو معمولی مت سمجھو، یہ پیارے صحابہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے انجیل میں کیا، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کا ذکر توریت میں. اللہ اکبر. اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا درجہ بہت بڑا ہے.
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر نبی پر ایمان لانے والے تھے، لیکن نبی کو صحابہ کے شکل میں جو جماعت ملی، ایسی جماعت کسی نبی کے جو حصے میں نہیں آئی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے دنیا نے ایسی جماعت نہیں دیکھی اور قیامت تک ایسی جماعت دنیا کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میرے صحابہ گالی مت دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو یا اس کے آدھے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو، مگر ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ صحابہ میں طعن زنی کرتے ہیں، صحابہ گالی دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کو گالی دینا، صحابہ میں لعن طعن کرنا اور ان کے اختلافات کو اچھالنا، یہ سلفی منہج نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو ہے شیعہ کی طرف سے کیے ہوئے اثرات ہیں جو امت مسلمہ کے جسم میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ حجرات ہے، یہ تو بہت جو ہے مشہور صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں جو ہے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے اصول بتائے۔ حجرات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حجرات کا معنی کمروں کا ہوتا ہے۔ بنو تمیم کے کچھ گنوار قسم کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی اندر تھے اپنی بیوی کے ساتھ، باہر کھڑے ہو کر انہوں نے کیا کیا، کھڑے ہو کر زور سے پکارنے لگے، محمد محمد اخرج، اترو اترو، نکلو نکلو۔ حالانکہ یا محمد کہنا خود جو ہے کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ نے خود یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول کہا۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک نے ادب سکھایا کہ یا ایھا النبی کہو، یا ایھا الرسول کو، یا محمد مت کہو۔ ایسا کرنے سے تمہارے سارے اعمال میں تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں بدعتیوں کی مسجد میں ایک طرف یا اللہ اور دوسرا یا محمد لکھا رہتا ہے، محمد کے شہر میں یا محمد، یہ سب جب بنو تمیم کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یا محمد کہنے سے تمہارے جو ہے عمل تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، کسی امتی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یا محمد کہے، بلکہ ہمیں یا نبی اللہ یا رسول اللہ، وہ بھی یا رسول اللہ کب کہنا چاہیے؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی آواز کو بلند کرنا اور یا محمد کہنا یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بتایا کہ اس انسانی معاشرے میں بغیر تحقیق کے بات کو پھیلایا جاتا ہے تو اس سے جو ہے بڑی خطرناک جو ہے معاشرے میں امن اٹھ جاتا ہے، اور خصوصاً اس کا تعلق اگر کسی انسانی جو ہے عزت سے ہوتا ہے تو اور زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا واقعی عفق میں آپ نے دیکھا ہوگا مدینے کی فضا کیسے مسموم ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، چہیتی بیوی، پاکیزہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگایا گیا تو پورے مدینے کی فضا مسموم ہو گئی۔ لہذا معلوم ہوا بغیر تحقیق کے بات کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں بغیر تحقیق کے باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ نے یہ بتایا کہ انسانی کے ایمانی رشتے کو کمزور کرنے والی چیزیں کون سی ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں؟ زیادہ مذاق، ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا، غیبت، تجسس، مومن کے ساتھ برا گمان کرنا اور حسب و نسب پر فخر کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، بندہ جو ہے، بندے کا جو ایمانی رشتہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی بھی ہیں جو ایمانی رشتے کمزور کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ بھی بتایا کہ سارے انسان جو ہے ایک ہی اس سے پیدا ہوئے ہیں، تو لہذا سارے مسلمانوں کو ایک ہی انداز میں رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف شعبوں میں تقسیم کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو پہچان کے لیے۔ لہذا خاندان قبیلہ جو ہوتا ہے فخر کرے نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بدو جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں اسلام نہیں گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اسلام نہیں گیا، لہذا تم نے زبانی طور پر مکمل طور پر اقرار کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عرب کے بدو اسلام لا کے اللہ اور کے رسول پر احسان کرنے لگے، فرمایا تم احسان مت کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے۔ انشاءاللہ سورہ قاف کا جو تفسیر ہوگی انشاءاللہ کل پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو چیزیں سنے ہیں اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔